نومبر کی ایک سرد رات ایک بچے کی چیخ فضا میں گونجتی ہے۔ ایک پراسرار خاتون جس کی طاقت ایک مستقبل کے شہنشاہ کی شخصیت کی تشکیل کرے گی۔ یہ بچہ جو دارالحکومت سے دور ایک صوبائی شہر میں پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں 1,00,000 نفوس کی فوجوں کو کمان کرنا، یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا، ایک مسلم حکمران کے ایک ہی فیصلے سے پورا یورپ لرز اٹھتا تھا۔ ہر دھماکے سے زمین کانپ اٹھتی تھی۔ یورپ بھر میں چرچ کی گھنٹیاں ماتم میں بجنے لگیں۔ یہ محاصرہ تاریخ کے سب سے وحشیانہ محاصروں میں سے ایک ثابت ہوا۔ توپ خانے کی گرج جزیرے کی دھڑکن بن گئی۔ ویانا پر حملہ جسے پورا یورپ سانسیں تھام کر دیکھتا رہا۔ ہم کیا تھے اور ہم دوبارہ کیا بن سکتے ہیں؟ جب مسلمان ایک منصفانہ قیادت کے تحت متحد تھے تو ہم بحر اوقیانوس سے لے کر چین کے دروازوں تک حکومت کرتے تھے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ 500 سال قبل جب اسلامی دنیا اپنی طاقت اور شان و شوکت کے عروج پر تھی، جب مسلم افواج کے تصور سے سلطنتوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، جب دیگر اقوام اسلامی انصاف کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھتی تھیں، جب مسلم علماء، معمار اور شعراء انسانی تہذیب کی راہ کا تعین کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد ایک سلطان نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو ہماری امت کی اصل تقدیر ہے۔ ایک سلطان وہ معیار بن گیا جس سے آنے والے وقتوں کے حکمرانوں کو ماپا جائے۔ ایک رہنما جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلامی تہذیب کے عروج کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ اس کے دشمن اسے میگنیفیسنٹ، عظیم الشان کے نام سے پکارتے۔ اس کے لوگ اسے قانونی، عادل، انصاف پسند کہتے، اور تاریخ اسے عثمانی سلطنت کا سب سے عظیم سلطان مانتی۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ، عظیم الشان سلیمان، وہ سلطان جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کا پروگرام عثمانی سلطان عظیم الشان سلیمان کے نام، یہ 2 پارٹ کی سیریز ہے۔ آج پہلا حصہ اور کل اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی 1494 کے موسم خزاں میں طرابزون شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں بحیرہ اسود پہاڑوں سے ملتا ہے، جہاں مشرق اور مغرب کی تہذیبیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہیں، جہاں آذان کی آواز ان قدیم بازنطینی دیواروں میں گونجتی ہے جنہوں نے سلطنتوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا تھا۔ نومبر کی ایک سرد رات ایک بچے کی چیخ فضا میں گونجتی ہے۔ وہ بچہ سلیمان تھا، شہزادہ سلیم کا بیٹا، ایک ایسا شخص جسے مستقبل میں تاریخ اس کی بے رحم طاقت کی وجہ سے سلیم ہیبت نام کے نام سے یاد کرے گی، اور حفصہ سلطان ایک پراسرار خاتون جس کی طاقت ایک مستقبل کے شہنشاہ کی شخصیت کی تشکیل کرے گی۔ یہ بچہ جو دارالحکومت سے دور ایک صوبائی شہر میں پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں 1,00,000 نفوس کی فوجوں کو کمان کرنا، یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا، 3 صدیوں تک لاکھوں لوگوں پر حکومت کرنے والے قوانین بنانا
اور ایسی یادگاریں تعمیر کرنا لکھا تھا جو آج کی 21ویں صدی کے معماروں کو بھی ورطائے حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ نے اسے چن لیا تھا اور وہ اسے عظمت کے اس پائیدان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آج جب مسلمان 57 ممالک میں تقسیم ہیں، کمزور اور بکھرے ہوئے، فلسطین کا دفاع کرنے سے قاصر، میانمار سے شام تک اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تکلیف کو دور کرنے میں ناکام، ایک وقت تھا جب ایک مسلم حکمران کے ایک ہی فیصلے سے پورا یورپ لرز اٹھتا تھا۔ آئیے اس عہد رفتہ میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کیا تھا، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم دوبارہ کیا بن سکتے ہیں، وہ کیا مقام ہے جو ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، جو در حقیقت ہمارا مقدر ہے۔ 7 برس کی عمر میں سلیمان کا بچپن ختم ہو گیا، اسے قسطنطنیہ لایا گیا۔ اسلام کا تاج، وہ شہر جسے محمد فاتح نے سلیمان کی پیدائش سے صرف 41 برس قبل بازنطینیوں سے چھینا تھا۔ توپ کاپی محل ایک اتنا وسیع کمپلیکس کہ وہ شہر کے اندر ایک شہر کی طرح تھا، باغات جہاں فوارے چلتے، ہزاروں مخطوطات سے بھری لائبریریاں، اسکول، مدارس جہاں سلطنت کے مستقبل کے رہنماؤں کو تربیت دی جاتی۔ جو بات ان اسکولوں کو دیگر مدارس سے جدا کرتی اور اسلامی نظام کے قریب تر بناتی تھی، وہ یہ تھی کہ عثمانی محل کے یہ اسکول، ان کا نظام میریٹوکریسی پر مبنی تھا، جو شرم نظام کے ذریعے لائے گئے عیسائی لڑکے شہزادوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک کسان کا بیٹا اگر اس میں ہنر اور لگن ہوتی تو وہ وزیر اعظم بن سکتا تھا۔ خاندان، قبیلہ، خون اہم نہیں تھے، قابلیت اہم تھی، ایمان اہم تھا، اسلام کے لیے خدمت کا جذبہ اہم تھا۔ نوجوان سلیمان نے سب کچھ پڑھا، عربی، فارسی، ترکی، اسلامی تہذیب کی 3 زبانیں، قرآن اور حدیث، تمام علم کی بنیاد، ریاضی اور فلکیات، فوجی حکمت عملی، شاعری، موسیقی، خطاطی اور فن۔ لیکن 2 مضامین نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا، فوجی سائنس اور قانون، تلوار اور انصاف، طاقت اور رحم۔ آگے چل کر یہی امتزاج اس کے دور حکومت کی تعریف بنا اور اسے اس سے پہلے یا بعد میں آنے والے ہر حکمران سے منفرد بنا گیا۔ انہی محلوں میں سلیمان کی ملاقات ایک نوجوان یونانی غلام ابراہیم سے ہوئی۔ ان کے درمیان ایک دوستی قائم ہوئی، ایک ایسا گہرا رشتہ جو آقا اور غلام، شہزادے اور خادم سے بالاتر تھا۔ دونوں رات گئے تک فلسفے پر بحث کرتے، ابراہیم وائلن بجاتا جبکہ سلیمان شاعری کرتا، وہ فوجی مہمات اور قانونی نظریات پر تبادلہ خیال کرتے۔ ان کے درمیان خون کا رشتہ تو نہ تھا، مگر وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی دوستی کو یاد رکھیے گا، کیونکہ تمام عظیم کہانیوں کی طرح اس کا اختتام بھی آپ کا دل توڑ دے گا۔ سلیمان کے والد سلیم اول ایک فطری قوت تھے۔ سلطان کے طور پر صرف 8 سالوں میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا حجم دگنا کر دیا۔ انہوں نے مملوک سلطنت کو فتح کیا، وہ شام، مصر اور حجاز کو عثمانی سلطنت کے زیر اثر لائے، مکہ اور مدینہ کے محافظ، اسلام کے خلیفہ، مومنین کے رہنما بن گئے۔ لیکن سلیم کا دور حکومت بھی ظلم و ستم کا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، ہر اس شخص کو قتل کیا جو ان کے تخت کو چیلنج کر سکتا تھا۔ ان کا دربار خوف میں رہتا تھا۔ اور پھر اچانک ستمبر 1520 میں سلیم اول ایک مہم کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی عمر صرف 50 برس تھی۔ ایک قاصد منیسا کی طرف سوار ہوا، گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا۔ جہاں
شہزادہ سلیمان ایک صوبائی منتظم کے طور پر حکومت کر رہے تھے۔ پیغام رساں ایک سادہ لیکن دنیا کو بدل دینے والا پیغام لایا تھا۔ اب آپ سلطان ہیں، فوری طور پر قسطنطنیہ تشریف لے آئیں۔ سلیمان کی عمر 26 برس تھی۔ 30 ستمبر 1520 کو سلیمان قسطنطنیہ کے ایشیائی حصے سے یورپی حصے میں داخل ہوا تو شہر نے اپنی سانسیں تھام لیں۔ وہ کس قسم کا سلطان ہوگا؟ اپنے والد کی طرح ایک اور ظالم، ایک اور خونخوار حکمران؟ اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ سلطان کے طور پر اس کا پہلا عمل، اس نے اپنے والد کے قید کیے ہوئے سینکڑوں قیدیوں کو رہا کیا۔ مصر سے کاریگروں، علماء، دستکاروں کو آزاد کر دیا۔ اس کا دوسرا عمل، اس نے عدالتی مقدمات کا جائزہ لیا اور ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہیں ناحق قید کیا گیا تھا۔ اس کا تیسرا عمل، اس نے عام لوگوں پر ٹیکس کم کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی سلطنت اور دنیا کو ایک پیغام دے رہا تھا۔ میرا دور حکومت صرف فتوحات کا نہیں بلکہ انصاف کا دور بھی ہوگا۔ میں صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک قانون ساز، ایک عادل بھی ہوں گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلوں گا جو انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اور پھر اس نے ایک اور حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بچپن کے دوست ابراہیم، ایک سابق یونانی غلام کو چنا اور اسے عہدوں میں ترقی دی، یہاں تک کہ وہ 1523 تک ابراہیم وزیر اعظم بن گیا، سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور شخص۔ پرانی اشرافیہ ناراض ہو گئی، ایک سابق غلام ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ لیکن سلیمان کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے ابراہیم کی ذہانت، اس کی وفاداری، اس کے فیصلوں پر بھروسہ تھا۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی اور نیک اعمال کی بنیاد پر۔ سلیمان نے اسی اصول پر عمل کیا۔ یورپ نے اس نوجوان سلطان کو محتاط امید کی نظر سے دیکھا، اس امید سے کہ شاید وہ اپنے والد سے مختلف ہو، شاید وہ ایک عالم بادشاہ ہوگا جو کتابوں اور علم سے مطمئن ہو جائے گا، نہ کہ جنگوں سے۔ ان کا اندازہ درست نہیں تھا۔ 1521 کے موسم بہار میں اپنے دور حکومت کے آغاز کے بمشکل 1 سال بعد سلیمان نے ایک بہت بڑی فوج کو متحرک کیا اور شمال کی طرف کوچ کر گیا۔ اس کا ہدف بلغراد تھا، یورپ کا دروازہ، وہ قلعہ جس نے خود محمد فاتح کو شکست دی تھی۔ وسطی یورپ میں سب سے مضبوط دفاعی پوزیشن 2 طاقتور دریاؤں کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی دیواریں موٹی، اونچی اور اس کے ہنگری کے محافظ پرعزم تھے۔ 70 سال تک بلغراد ناقابل تسخیر رہا تھا۔ یہ وہ ڈھال تھی جس نے عیسائی یورپ کو اسلامی سلطنت عثمانیہ سے بچائے رکھا تھا۔ سلیمان 1 لاکھ کے فوجی لشکر کے ساتھ پہنچا، ایسے بڑے توپ خانوں کے ساتھ جنہیں بیلوں سے کھینچنا پڑتا تھا، جنیسریوں کے ساتھ جن کا نظم و ضبط اور ہمت افسانوی تھی، پیادہ اور گھڑ سوار فوجوں کے ساتھ جو یورپی نائٹس کو پاش پاش کرنے کی ہمت، حوصلہ اور عزم رکھتے تھے۔ محاصرہ جولائی میں شروع ہوا۔ دن رات عثمانی توپوں نے ان دیواروں پر گولہ باری کی، ہر دھماکے سے زمین کانپ اٹھتی تھی، دھواں فضا میں بھر جاتا تھا۔ ہنگیرین محافظ شدت سے قلعے کا دفاع کرتے رہے، جانتے ہوئے کہ اگر بلغراد گرا تو اگلا ہدف ہنگری ہوگا اور اسے بھی گرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، لیکن سلیمان ثابت تھا، وہ منظم تھا۔ اس نے بچپن سے ہی فوجی سائنس کا مطالعہ کیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ جلد بازی شکست کا باعث بنتی ہے، کہ صبر اور حکمت عملی وحشیانہ طاقت کو شکست دیتی ہے۔ اور 29 اگست 1521 کو بلغراد گر گیا۔ یورپ بھر میں چرچ کی گھنٹیاں ماتم میں بجنے لگیں۔ وہ قلعہ جس نے عظیم ترین عثمانی سلاطین کو چیلنج کیا تھا، اب ایک مسلم علاقہ بن چکا تھا۔ یہ 26 سالہ سلطان کا پوری دنیا سے ایک تعارف تھا کہ میں آ گیا ہوں۔ لیکن اس کی فتوحات کی کہانی تو ابھی شروع ہو رہی تھی۔ 6 ماہ بعد سلیمان نے اپنی توجہ سمندر کی طرف موڑ دی، روڈز کے جزیرے کی طرف۔ روڈز سینٹ جان کے نائٹس ہاسپٹلرز کا گھر تھا، جنگجو راہب جنہوں نے صدیوں تک مسلمانوں سے جنگیں کی تھیں۔ انہوں نے مسلمان جہازوں پر چھاپے مارے، مسلم شہریوں کو غلام بنایا، مسلم پانیوں کے قلب میں ایک عیسائی فوجی اڈا، جنہوں نے 1480 میں محمد فاتح کو شکست دی تھی۔ نائٹس افسانوی جنگجو تھے، ان کا قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یورپی عیسائیت کا خیال تھا کہ روڈز کبھی فتح نہیں ہو سکتا۔ جون 1522 میں سلیمان 400 جہازوں کے ایک بیڑے کے ساتھ وہاں پہنچا، 1 لاکھ کی فوج، ایک پہاڑ کے محاصرے اور ہموار کرنے کے لیے درکار سامان حرب کے ساتھ۔ اس کے خلاف گرینڈ ماسٹر فلیپ ویلیئرز ڈی لوئل ایڈم کی قیادت میں 7000 محافظ کھڑے تھے۔ اب حساب کتاب جتنا سادہ دکھائی دیتا ہے، ایک طرف 7000 ایک طرف لاکھ، حضور یہ اتنا سادہ تھا نہیں۔ یہ محاصرہ تاریخ کے سب سے وحشیانہ محاصروں میں سے ایک ثابت ہوا۔ 6 ماہ تک جنگ جاری رہی۔ عثمانی توپوں نے دن رات فائرنگ کی، یہاں تک کہ توپ خانے کی گرج جزیرے کی دھڑکن بن گئی۔ جنیسریوں نے حملے پہ حملہ کیا، اپنے گرے ہوئے بھائیوں کی لاشوں پر چڑھ کر دیواروں تک پہنچے۔ عثمانی سیپرز جو انجینئرز تھے، انہوں نے دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودی، جبکہ عیسائی انجینئرز نے انہیں تلاش کرنے اور تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک زیر زمین جنگ بن گئی، تاریک اور مہلک۔ سردی آئی، برف گری، خندقوں میں لوگ جم گئے۔ بیماری نے دونوں فوجوں کو تباہ کر دیا۔ نائٹس کے بارود کے ذخائر ختم ہونے لگے۔ وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ لیکن یہاں سلیمان کے کردار کا ایک اور پہلو دکھائی دیتا ہے، جو اسلامی قیادت کی حقیقی روح کا مظہر ہے۔ 20 ستمبر 1522 کو گرینڈ ماسٹر ویلیئرز ڈی لوئل ایڈم نے شرائط کی درخواست کر دی۔ اسے موت یا غلامی کی توقع تھی۔ شکست خوردہ دشمنوں کا معمول کا انجام یہی ہوا کرتا تھا، یا موت کے گھاٹ اتار دو یا غلام بنا لو۔ لیکن سلیمان کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یاد تھیں، جنہوں نے اپنے دشمنوں پر بھی رحم کیا تھا۔ فتح مکہ یاد تھا۔ اسے یاد تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے عیسائیوں کو کیسے بخشا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسلام ہمت کا احترام کرتا ہے، دلیری کا احترام کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ دشمنوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ سلیمان نے نائٹس کو باعزت شرائط دیں۔ وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جا سکتے تھے، اپنے مقدس آثار ساتھ لے جا سکتے تھے۔ کوئی بھی شہری جو جانا چاہتا وہ جا سکتا تھا۔ اس نے انہیں انخلاء کے لیے 12 دن دیے اور ان کے سفر کے لیے بحری جہاز فراہم کیے۔ جب وہ 1 جنوری 1523 کو روانہ ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ سلیمان نے دیواروں سے دیکھا اور کہا، مجھے اس بوڑھے عیسائی کو اس گھر سے زبردستی نکالنے میں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ ہے اسلامی قیادت، طاقت رحم کے ساتھ، قوت ہمدردی کے ساتھ، فتح عزت کے ساتھ۔ سلیمان نے 28 سال کی عمر میں اس نے عیسائیت کے 2 سب سے اہم مضبوط قلعے فتح کر لیے تھے۔
جو محمد فاتح نہیں کر سکے تھے۔ یورپ لرز اٹھا۔ یہاں سلیمان کی ذات کا ایک اور پہلو دکھائی دیتا ہے جو اسے دیگر فاتحین سے ممتاز کرتا ہے۔ جب یورپ اس کی فوجی ذہانت پر ورطۂ حیرت میں تھا، اس کے دشمن اس کی فوجوں سے خائف تھے، سلیمان بیک وقت ایک مختلف محاذ پر ایک اور جنگ میں مصروف تھا۔ ناانصافی اور لا قانونیت کے خلاف جنگ۔ عظیم مفتی ابو سعود آفندی کے ساتھ مل کر سلیمان نے عثمانی قانون میں اصلاحات شروع کی۔ سلطنت دو نظاموں کے تحت کام کرتی تھی: شریعت یعنی قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون، اور قانون سلاطین کے ذریعے جاری کردہ سیکولر قانون۔ سلیمان نے ایک متحد قانونی ضابطہ بنانے کا ارادہ کیا جو دونوں نظاموں کو ہم آہنگ کر دے۔ ٹیکس کے لیے واضح قواعد، زمین کی ملکیت کے لیے، مجرمانہ سزاؤں کے لیے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کے لیے۔ یعنی جب عیسائی یورپ بدعتیوں کو نظر آتش کر رہا تھا اور بادشاہوں کی مرضی پر مبنی من چاہے انصاف پر عمل کر رہا تھا، جب یورپ میں تشدد معمول تھا اور بغیر مقدمے کے قید عام تھی، سلیمان کے تحت عثمانی سلطنت نے منمانی کی قید کے خلاف تحفظ فراہم کیا، ثبوت اور مناسب مقدمات کا مطالبہ کیا، سزاؤں کو معیاری بنایا تاکہ انصاف کا انحصار اس بات پر نہ ہو کہ آپ کس کو جانتے ہیں یا آپ کتنی رشوت دے سکتے ہیں۔ اس نے یہ تحفظات 1520 اور 1530 کی دہائیوں میں قائم کیے، جن کی برابری میں یورپ کو مزید 200-250-300 سال لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے اسے قانون ساز، عادل اور انصاف پسند کہا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانی رعایا صدیوں تک مسلم حکمرانی کے تحت بغیر جبری تبدیلی مذہب کے رہ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی اور یہودی اکثر عیسائی یورپ سے عثمانی سلطنت کی طرف بھاگتے تھے، اس انصاف کی تلاش میں جو انہیں اپنی سرزمینوں میں میسر نہیں تھا۔ جب اسپین نے 1492 میں اپنے یہودیوں کو نکالا تو سلیمان نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس نے کہا، آپ فرڈینینڈ کو ایک عقل مند بادشاہ کہتے ہیں جو اپنی سرزمین کو غریب اور میری سلطنت کو مالا مال کر رہا ہے۔ اگر اس کا موازنہ آج سے کریں تو ہمیں مسلم دنیا میں ایسا انصاف کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، ایسی حکمت عملی کہیں دکھائی نہیں دیتی، ایسے رہنما کہیں نظر نہیں آتے جو طاقت کو رحم اور قوت کو انصاف کے ساتھ جوڑ کر حکمرانی کرتے ہوں۔ آج دنیا میں 1.8 ارب مسلمان ہیں۔ ہم دنیا کے زیادہ تر تیل کے مالک ہیں، ہمارے پاس پاکستان میں جوہری ہتھیار ہیں، ہمارے پاس خلیجی ریاستوں میں دولت ہے، ہمارے پاس انڈونیشیا اور جنوبی ایشیا میں آبادی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو سلیمان کے پاس تھا: اتحاد، ویژن، انصاف، قیادت، نیک نیتی۔ اب تک ہم نے سلیمان کو 26 برس کی عمر میں اقتدار سنبھالتے دیکھا، اسے ناقابل تسخیر قلعوں کو فتح کرتے دیکھا، اسے ایسے قوانین اور ایسی اصلاحات نافذ کرتے دیکھا جو آنے والی 3 صدیوں تک جاری رہیں گی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی فوجی فتح ابھی اس کی منتظر تھی، موہاکس کی جنگ، جہاں اس نے ایک ہی دوپہر میں ہنگری کی بادشاہت کو تباہ کر دیا، ویانا پر حملہ جسے پورا یورپ سانسیں تھام کر دیکھتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا صلیب ہلال کے سامنے جھک جائے گی۔ خرم سلطان کے ساتھ اس کی محبت کی داستان ایک ایسی گہری محبت جس کے لیے وہ صدیوں پرانی عثمانی روایات کو توڑ دے گا۔ لیکن آگے المیہ بھی ہے، اس کے بہترین دوست ابراہیم کی موت، اس کے اپنے بیٹوں کا قتل، خاندانی ڈرامے جو اس کی شان اور شوکت کو خون اور آنسوؤں سے داغدار کر دیں گے۔ آگے عثمانی ثقافت کا سنہرا دور بھی ہے، سلیمانیہ مسجد کی تعمیر جو اسلامی تاریخ کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے، شاعری، فن تعمیر جو استنبول کو دنیا کا ثقافتی مرکز بنا گیا، اور آخر میں اس کی موت، اپنے محل میں نہیں، عیش و آرام میں نہیں، بلکہ 71 سال کی عمر میں مہم پر اپنی فوجوں کی آخری بار قیادت کرتے ہوئے، عمر یا کمزوری کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے،
اسی طرح مرتے ہوئے جیسے وہ جیا، اسلام کے لیے ایک جنگجو کے طور پر۔ میں سلیمان کی یہ کہانی صرف تاریخ کے طور پر نہیں سنا رہا، میں یہ کہانی یہ یاد دلانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہم کیا تھے اور ہم دوبارہ کیا بن سکتے ہیں۔ جب مسلمان ایک منصفانہ قیادت کے تحت متحد تھے تو ہم بحر اوقیانوس سے لے کر چین کے دروازوں تک حکومت کرتے تھے۔ ہمارے سائنسدانوں نے طب اور ریاضی میں پیش قدمی کی، ہمارے معماروں نے عجائبات تعمیر کیے، ہمارے قانونی علماء نے انصاف قائم کیا، ہمارے شاعروں نے خوبصورت شاعری تخلیق کی، ہمارے تاجروں نے پل کی طرح دنیا کو جوڑا۔ آج ہم تقسیم ہیں، آج ہم کمزور ہیں، آج ہم کرب و تکلیف میں مبتلا ہے جبکہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ باقی ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سلیمان کی کہانی صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہے، یہ مستقبل کے لیے خاکہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم ایمان کو انصاف کے ساتھ، طاقت کو رحم کے ساتھ، حکمت عملی کو دانش مندی کے ساتھ، اتحاد کو مقصد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امت اپنے اگلے سلیمان کا انتظار کر رہی ہے، اپنے اگلے رہنما کا، جو ہمیں متحد کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں ہماری صلاحیت کی یاد دلائے۔ کیا یہ منظر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ پائیں گے؟ یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جب تک وہ نہیں آتا ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا تھے تاکہ ہم وہ بن سکیں جو ہمارا حقیقی مقدر ہے۔ یہ سلیمان کی کہانی کا صرف آغاز ہے۔ اگلی اور آخری قسط میں اس کی سب سے بڑی فتوحات، اس کی تاریک ترین المیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔